آپ دیکھ رہے ہیں جی آج پاکستان. آج ذرا بات کرتے ہیں ایک بڑی اہم چیز کے بارے میں، یعنی تعلیم. ہر والدین کا خواب ہوتا ہے کہ ان کے بچے پڑھ لکھ کر کچھ زندگی میں کر جائیں، اپنی اپنی فیلڈ میں سیٹل ہوں، ان کے پاس گرومنگ بھی ہو، لوگ ان کی تربیت پہ اور جو تعلیم والدین پرووائڈ کرتے ہیں اس پہ اشش بھی کریں. اور اس کے لیے وہ بہت محنت کرتے ہیں، یعنی بچے کو اچھے اسکول سے میں داخلہ کرانے سے لے کے جو بھی ان کی استطاعت ہوتی ہے اس میں بہترین اسکول میں وہ بھیجتے ہیں. پھر بچے کی جتنے لوازمات، کو کریکولر چیزیں جو اس کو چاہیے ہوتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں. اگر بچہ یہ کہتا ہے کہ جی مجھے ٹیوشنز چاہیے، ٹیوشنز دیتے ہیں. پرائیویٹلی اگر وہ معاف کیجیے گا او لیولز یا اے لیولز کر رہا ہے تو ایک ایک پرچہ اس کا بہت مہنگا ہے. کو کریکولر کے لیے یا ٹیوشنز کے لیے یا پڑھائی کے لیے اس کو لانا لے جانا، بڑھتی مہنگائی میں فیول کاسٹ، وینز لگوانا، یہ سب چیزیں پیرنٹس لک آفٹر کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا دین بھی ہمیں کہتا ہے کہ والدین جو بہترین چیز اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ ہے تعلیم. لیکن یہ تعلیم حاصل کرنا ہمارے معاشرے میں اتنا ہی مشکل ہے. ایک بڑی انٹرسٹنگ کانورزیشن ابھی حال ہی میں میرے فرینڈس کے درمیان ہو رہی تھی کہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ ہم نے محنت کرنی ہے، ایکسلنس کی طرف جانا ہے، معاشرے کو ارتقاء کی طرف لے کے جانا ہے، یہ تو انڈیویجولز کر سکتے ہیں. لیکن ایک سوسائٹی کا، ایک ریاست کا اور وہاں پہ موجود قوم کا لائف سٹائل وہاں کی حکومت ڈیسائیڈ کرتی ہے. یعنی مثال کے طور پہ اگر آج آپ بیمار پڑتے ہیں تو آپ کس قسم کے ہسپتال میں جائیں گے. آج آپ کو خدا نخواستہ کوئی ایسا عذر ہو جاتا ہے کہ آپ کما نہیں سکتے تو آپ کی زندگی کیا ہوگی. کون سی بیسک نیسیسٹیز کو ریاست ایک ماں بن کر آپ کو لک آفٹر کرے گی اور کہاں کہاں آپ کو اپنے رینی ڈے کے لیے تیاری کرنی ہے. یہ وہ رشتہ ہے جو ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ فلاڈ ہے اور اس کا سب سے بڑا اثر ہمارے تعلیمی نظام پہ آ رہا ہے. آج 75 سال ہمیں ہو چکے ہیں آزاد ہوئے ہوئے، لیکن ہمارا ایک اپنا قومی نظریہ تعلیم کے حوالے سے نہیں ہے، ایک نظام نہیں ہے. ہم جتنے حصوں میں، جتنے زاویوں میں بٹے ہوئے ہیں اور اس کی جو اسکرمشز ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں. خاص طور پہ کووڈ کے دنوں میں ہم نے دیکھا جب ایکچوئل اسکولز بند ہوئے، لوگوں نے کہا جی آن لائن چلے جائیں، ناٹ ریئلائزنگ کہ پورا پاکستان آن لائن لرننگ نہیں کر سکتا. ایک بچہ جو کراچی شہر میں رہتا ہے اور ایک اور بچہ جو کسی بلوچستان کے ضلع میں واقع ہے، اس کی دونوں کی حقیقتیں آپس میں نہیں ملتی. دا کوالٹی از ناٹ دا سیم، دا ٹیوشن از ناٹ دا سیم، دا کوالٹی آف ٹیچرز از ناٹ دا سیم. تو آئیے ذرا آج یہ بات کرتے ہیں کہ اب ہم کیونکہ کووڈ سے تو نکل چکے ہیں لیکن ایک معاشی بحران کے اندر ہیں، جس میں ہم نے سب سے پہلا جھٹکا یہ دیکھا کہ سیاسی صورتحال کی وجہ سے اس سال جو بچے اے لیولز کر رہے ہیں، او لیولز کر رہے ہیں، ان کے ریزلٹس اور ان کا پورا اسکیڈول، اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ان کا پورا مستقبل اس سے افیکٹ ہوا ہے. یہ باتیں بہت پرانی رہ گئیں کہ جی ہم ٹیوشن پہ بھیجیں، گھر میں ہوم اسکول کریں، آن لائن کریں. اس وقت پیرنٹس پریشان ہیں کہ جس بھی سسٹم میں بچہ جا رہا تھا اس کو افورڈ کیسے کریں. سو لیٹس ہیئر اٹ فرام دا اسٹیک ہولڈرز آف دی انڈسٹری، اور خاص طور پہ کیونکہ یہ خود بھی والدین ہیں، خود بھی اداروں کی سربراہی کر رہے ہیں، پیرنٹس سے، ٹیچر سے، اداروں سے اور یہاں تک کہ اسٹوڈنٹ سے روزانہ رابطے میں رہتے ہیں. سو لیٹس ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ کہ ان کے ذہن میں کیا سولوشنز ہے. تو فرسٹ اینڈ فارموسٹ آپ سے انٹروڈیوس کرنا چاہوں گی، ہمارے ساتھ موجود ہیں ارسلان فاروقی. ہی از دا CEO آف دا پریکٹیکل گروپ آف انسٹیٹیوٹس، اور اس وقت بار بار لوگ کہتے ہیں نا پریکٹیکل اپروچ کی ضرورت ہے، تو ویل فائنڈ آؤٹ واٹ ہی ہیز ٹو سے اباؤٹ دیٹ. تھینک یو سو مچ ارسلان فار بینگ ہیئر. آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید طارق شاہ. آپ سینٹرل چیئرمین ہیں آل پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسیشن سندھ کے، جس پہ آئے دن برائی آئی رہتی ہے. پہلے صرف جب حالات ایسے نہیں تھے، بجلی اور گیس کے نرخ اتنے نہیں تھے، تب بھی لوگ کہتے تھے پرائیویٹ اسکولوں کی فیسیں روز ہر سیمسٹر میں بڑھ جاتی ہیں، ہر سال بڑھ جاتی ہیں. اب کیا صورتحال ہے؟ لیٹس ٹرائی اینڈ فائنڈ آؤٹ اباؤٹ دیٹ. تھینک یو سو مچ گائز فار بینگ ہیئر. طارق، سب سے پہلا مجھے یہ بتائیے، آئی وانٹ ٹو ہیئر فرام دا اسکول سائڈ، کیونکہ آپ ایک برج کا کام کرتے ہیں دونوں کے بیچ میں. بجلی کی قیمت اوپر گئی ہے، گیس کی قیمت اوپر گئی ہے، پانی، سیکیورٹی، ہر چیز مہنگی ہے، کتابیں مہنگی ہیں، قلم مہنگے ہیں. اسکولز کیسے سروائیو کر رہے ہیں؟ اور کیا یہ کہنا، یہ تصور کرنا صحیح ہے کہ اسکولز کو رن کرنا ایک بڑا ہی منافع بخش بزنس ہے اینڈ دے آر ان دا بزنس آف ایجوکیشن؟ جی بالکل. دیکھیں، ہمیشہ سے یہ آپ نے صحیح کہا، ایک بیک لیش رہا ہے کہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن جو کہ ایک پرائیویٹ اینٹی ہے، جس پہ کوئی گرانٹ اینڈ ایڈ، کوئی فنڈز جو ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف سے پرووائڈ نہیں کیے جا رہے ہوتے، تو اس کو ایک طرح سے کہا جائے کہ سیلف ہیلپ بیسس کے اوپر ہی یہ سروائیو کر رہے ہوتے ہیں. تو جہاں تک بات یہ ایکسپینڈیچرز بڑھنے کی آئی ہے، یہ لاسٹ ایئر سے ہم یہ اس کو دیکھ رہے ہیں. اور ایجوکیشن انسٹیٹیوشن، آپ لٹرلی میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سے تو جو پرانے ایجوکیشنسٹ ہیں جو اسکول چلا رہے ہیں، ان کو میں نے روتے ہوئے بھی دیکھا ہے، ان کو میں نے پریشان بھی دیکھا ہے اور ان کو فکر مند بھی دیکھا ہے کہ اب آگے آنے والے سالوں میں ہم جو اتنے سالوں سے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن چلاتے آئے ہیں، اب آگے کیسے چلائیں گے. کیونکہ مہنگائی پچھلے سال 10 دفعہ بڑھی.
لیکن فیس صرف ایک دفعہ بڑھی اور وہ آپ مڈ آف دا سیشن میں obviously ہم بڑھا بھی نہیں سکتے ایز پر لا, لیکن جتنی بڑھائی تھی وہ بھی انسفیشینٹ تھی. مطلب 5%, 10% آج کے زمانے میں تو ایسا لگتا ہے جیسے بہت ہی مناسب سی بات کیا ہے, اس سے کم بات ہو رہی ہے, کیونکہ جو انفلیشن بڑھتی جا رہی ہے 40%, 30%, یہ تو بڑا عام ہوتا ہے ہر 2 مہینے بعد. لیکن مجھے بتائیں طارق کہ اگر ایک اوور آل جائزہ لیا جائے, جب کوئی بھی ادارہ فیس بڑھاتا ہے اس وقت تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے ایکسپینسز جو فکسڈ ایکسپینسز ہیں وہ اوپر جا رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کی بجلی کا بل جو آ رہا ہوگا وہ اوپر گیا ہے, لیکن میری ہمیشہ سے کنسرن رہتی ہے جو ان کے پاس ہیومن ریسورس ہے, چاہے وہ نچلا اسٹاف ہو جو اس کو رن ایڈمن کر رہا ہے یا پھر ٹیچرز ہوں, کیا ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی ہوتا ہے اور ہر سال ہوتا ہے. اور اگر یہ نہ ہونا تو وہ ٹیچر سوئچ کر جاتا ہے. مطلب ایک بہت نارمل سی چیز ہے کہ اگر ٹیچر کو لگتا ہے کہ ان کی سیلری اس انسٹیٹیوشن میں صحیح نہیں ہے تو وہ مڈ آف دا سیشن میں بھی سوئچ کر جاتا ہے. یہ بھی بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے اسکولس کے لیے کہ وہ مڈ آف دا سیشن میں نیو ہائرنگ کریں. ایک باقاعدہ جن کے زیادہ کیمپسز ہوتے ہیں وہ تو HR ڈپارٹمنٹ انہوں نے الگ سے بنا دیا ہے, جیسے ایک زمانے میں ملٹا نیشنل نے بنایا ہوا تھا اور اب چل بھی رہا ہے, تو اب وہ پراپر ہائرنگ کرنی پڑتی ہے. لیکن ٹیچر سیلری ہر سال انکریز ہوتی ہے, رینٹل ہر سال بڑھ جاتا ہے, جو رینٹل پریمیسز ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو الیکٹریسٹی یوٹیلیٹیز, اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں جو الیکٹریسٹی فیلئر جب ہوتا ہے تو جنریٹر کاسٹ بھی ہر سال آپ کو انکریز کرنی پڑتی ہے. اچھا, اور معاشرے میں اتنی زیادہ مٹیریلزم ہے طارق, یہ بات میں آپ کی طرف لانا چاہوں گی. کئی دفعہ سننے میں آتا ہے اور یقیناً اسکولز آر آلسو, شروع میں جیسے ہم نے بات کی کہ ان کی کاسٹ, ان کے ایکسپینڈیچرز بڑھتے چلے جا رہے ہیں, لیکن کیا ہم نے کوئی سول پروٹوکول ڈیولپ کیا ہے؟ بہت سارے اسکولوں میں تو اس کا خیال رکھا جاتا ہے, لیکن کئی انسیڈنٹس ہمارے سامنے آتے ہیں, مثال کے طور پہ کہ بچے کو کلاس میں سے پل آؤٹ کر کے اس کو نکالا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے, فیس کا تقاضا کیا جاتا ہے کہ بیٹا آپ کی فیس نہیں آئی ہے.